السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے درس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6, 7 اور 8 کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم سورت میں بہت سے آداب بتائے گئے ہیں. سورت کی ابتدا میں ان آداب کا ذکر ہے جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور جو آیات آج کے درس میں پڑھی جائیں گی اور جن کی تفسیر کی جائے گی ان کا تعلق عام آداب سے ہے، اور یہ ادب دین سے بھی تعلق رکھتا ہے، دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کوئی بھی بات لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی خبر ملے، کوئی بھی بات پہنچے اور لانے والا آدمی با اعتماد نہ ہو، کردار کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، تو بات کے اوپر یقین کرنے سے پہلے، بات کے اوپر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. یہ حکم اللہ نے دینا تھا، اور اس سے پہلے کہا ہے اے ایمان والو. دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ کہ اگر واقعی تم مومن ہو، اگر تم واقعی میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، میرے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، میری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ ایمان ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حکم پہ عمل کرو جو آگے میں دے رہا ہوں. جو اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ ایمان میں مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو حکم میں دے رہا ہوں اسے مان لو. اور حکم کیا ہے کہ خبر کوئی بھی ملے، اگر اسے لانے والا آدمی فاسق ہے تو پھر اس کے اوپر یقین نہ کرو، اعتماد نہ کرو، عمل نہ کرو، بلکہ پہلے تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو لا علمی میں، نادانی میں، اور پھر تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اس ایت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے، وہ با اعتماد نہیں ہے اپنی باتوں میں. فاسق سے مراد کون ہے؟ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، بدکار ہے، چوری کرتا ہے، یا ڈاکے ڈالتا ہے، یا یتیموں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، یا قاتل ہے، یا شرک کرنے والا ہے. کوئی بھی گنہگار آدمی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر وہ کوئی بات لے کر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے. دین کی طرف آ جائیں تو میرے بھائیو، یہ ایت بنیاد ہے اس عظیم علم کی جس علم کو کہتے ہیں اصول حدیث. یہ وہ علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہودیوں عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ جو اللہ نے کلام نازل کیا وہ بھی تبدیلیوں سے، تحریف سے، تعویل سے محفوظ نہیں ہے. اور ہمارا اسلام قرآن پاک تو محفوظ ہے ہی، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ علماء پیدا کیے جنہوں نے اصول حدیث کے علم کی بنیاد رکھی. کیا مراد ہے اصول حدیث؟ کہ ایک حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ حدیث واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے یا جھوٹے طور پہ آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے.
تحقیق کیسے ہوگی؟ امام بخاری حدیث بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بیان کر رہے ہیں، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ہر ایک سے پوچھیں گے ہم آپ نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ امام بخاری ہیں، باعتماد آدمی ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم کہیں گے ولایت اپنی جگہ پہ، نیکی اپنی جگہ پہ، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی بات ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے لی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف آپ کھول لیں، بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں؟ 7,000 کے قریب۔ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کس استاد سے لی، اور میرے استاد نے وہ حدیث کس استاد سے لی، انہوں نے کس سے لی، انہوں نے کس صحابی سے لی، اور وہ پھر صحابی کہیں گے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ درمیان امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کتنے آدمی آئیں گے؟ 4-5 آدمی آئیں گے۔ یہ 4-5 آدمی تفتیش کے مراحل سے گزریں گے، ان کی چیکنگ ہوگی ہر حدیث میں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی گڑبڑ پیدا کرنے والا ہوگا، فاسق ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، حافظہ کمزور ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، ہم اس کی حدیث کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یا ضعیف ہے یا من گڑت ہے۔ کیونکہ اللہ نے اصول بیان کیے اس آیت میں کہ تمہارے پاس کوئی بھی فاسق آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب اگر وہ بات حدیث ہے تو اس کی تحقیق تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہم آج کل موبائل، فیس بک، واٹس ایپ میسج آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، آپ کی حدیث یوں ہے، آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، ہم آنکھیں بند کر کے شیئر کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ہم اللہ کہہ رہے ہیں فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں بھیجنے والا جو ہے فاسق نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیسا، مجہول ہے، نامعلوم ہے، تو نامعلوم جو ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھی فاسق نہ ہو، اس کی حدیث کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کا تعلق آپ لوگوں سے بھی ہے۔ عام طور پہ بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ 40 نمازیں مدینہ میں پڑھنا ضروری ہے، یہ کسی بھی قابل اعتماد عالم دین نے فتویٰ نہیں دیا۔ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھنا بہتر ہیں، پڑھیں گے تو آپ کو ایک فضیلت مل جائے گی۔ کیا فضیلت ہے جی؟ کہتے ہیں جی حدیث آئی ہے امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں۔ کیا حدیث ہے؟ کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو، اس کو 2 خوشخبریاں ملیں گی۔ نمبر 1 کہ وہ جہنم کی آگ سے بری ہے، نمبر 2 وہ منافق نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کون سے امام اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں؟ امام احمد، الحمدللہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں۔ امام احمد اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ اب امام احمد خود تو نبی علیہ السلام سے نہیں مل سکے، بعد میں آئے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث فلاں استاد سے لی، انہوں نے فلاں سے لی، انہوں نے فلاں سے لی، انہوں نے صحابی سے لی، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی۔ ابھی آدمی چیک کیے گئے کہ درمیان میں ایک آدمی ہے نبیت بن عمر۔ نبیت بن عمر کو کی جب تفتیش ہونے لگی، چیکنگ کے مراحل سے گزرا، تو پتہ چلا کہ یہ آدمی نامعلوم ہے، مجہول ہے، اس کے قواعد کا پتہ نہیں چل سکا، اس کے حافظے کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، اس کی سچائی، اس کے جھوٹ، اس کی صداقت، اس کی امانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ اس لیے یہ حدیث جو ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اب ہم اسے صحیح حدیث نہیں کہیں گے کیونکہ نسبت ثابت نہیں ہو سکی۔ درمیان میں ایک ایسا آدمی آ گیا جو نامعلوم ہے، جو نامعلوم ہے، جس کا ڈیٹا نہیں مل سکا۔ تو نامعلوم آدمی کی روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور اگر فاسق ہو اس کی روایت تو اور زیادہ ناقابل اعتبار ٹھہرے گی۔ تو میرے بھائیو، مسلمانوں نے اصول حدیث کا جو علم ہے اس کو ایجاد کیا، اس کو ترقی دی، اس کو پروان چڑھایا۔ مسلمانوں کی کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں آج بھی، جن میں ان لوگوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد ایسے راوی ہیں
جن کا ڈیٹا مسلمانوں نے محفوظ کیا کہ یہ سچے تھے، جھوٹے تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، نیک تھے، بد تھے، کیا کردار تھا، کیا ان کی حرکات تھی، کیا ان کے اعمال تھے، یہ سب چیزیں نوٹ کی جا چکی ہیں. اور اس کی بنیاد پہ کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو فاسق آدمی آ جائے تو پھر بھی یقین نہیں کرنا. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. پہلے میں نے مثال دی نامعلوم آدمی کی کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ فاسق ہے یا اچھا ہے. اور اب مثال دوں گا کہ فاسق آدمی کو حدیث لے کر آتا ہے. مشہور روایت ہے، آپ سب لوگوں کو بتائی گئی ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقول اس روایت کے کہ جو دور سے میرے اوپر درود پڑے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑے میں خود سنتا ہوں. اب اس روایت کو امام بہقی نے حیات الانبیاء میں روایت کیا ہے، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں. جب یہ روایت چیکنگ کے مراحل سے گزری تو درمیان میں ایک آدمی ملا، محمد ابن مروان السدی الصغیر. علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ الکذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا. ایک آدھ جھوٹ نہیں، صبح و شام جھوٹ بولنے والا آدمی تھا. اور جھوٹ بولنا فسق ہے، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے. تو اس لیے اب اس آدمی کی روایت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھوں اور درود پڑھوں تو آپ خود سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو دلیل تھی اس میں فاسق آدمی آ گیا، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق آدمی کوئی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. تحقیق کی تو یہ بات قابل اعتبار نہ نکلی. اور دوسری طرف قرآن پاک جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں چلے گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، جو بھی فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، دوسری طرف یہ من گڑھ قسم کی روایت ہے، اس لیے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ نہیں بنائیں گے. یہ تھی دین کے لحاظ سے. دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے. دنیاوی امور میں بھی فاسق آدمی کوئی بات لے کر آئے تو اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بات لانے والا فاسق نہ ہو، اچھا آدمی ہو، عادل آدمی ہو، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا چاہے خبر لانے والا ایک ہی ہو. لیکن چند ایک امور میں شریعت نے کہا ہے کہ ایک آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی. مثلا کسی آدمی نے محلے میں کسی پہ تہمت لگا دی بدکاری کی کہ میں نے اس کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، اور آدمی بہت نیک ہے، سچ بولنے والا ہے، اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں، کیونکہ زنا اور بدکاری میں کم از کم 4 گواہوں کی ضرورت ہے. کتنے گواہوں کی؟ ایک گواہی دینے والا جتنا بھی سچا ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی نمازی ہو، جتنے بھی روزے رکھنے والا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسی بات کو معاشرے میں پھیلانے والا خود سزا بھگتے گا. ایک آدمی قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے فلاں آدمی کو، لیکن چونکہ گواہی دینے والا ایک ہے اور ایک آدمی کے اوپر بدکاری کے میدان میں، بدکاری کے باب میں یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خود اس کو سزا ملے گی تہمت لگانے کے جرم میں. کتنے گواہ چاہیے؟ ورنہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی کوئی عمل دیکھا ہے تو خاموش ہو جائیں. 4 گواہ ملیں گے تب آپ کی بات مانی جائے گی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا. اللہ کہتے ہیں کہ جو تہمت لگاتے ہیں مومن عورتوں کے اوپر، اگر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو انہیں 80 کوڑے مارو کہ تو نے ایک مسلمان عورت کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اسلام مسلمان عورتوں کی، مسلمان مردوں کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. چوری کا الزام لگے تو کم از کم 2 گواہ چاہیے،
لیکن عام طور پہ ایک گواہ اگر فاسق نہ ہو تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر خبر لانے والا خود فاسق قسم کا آدمی ہے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ٹی وی سے خبریں ملتی ہیں آپ کو، اخبارات سے خبریں ملتی ہیں آپ کو، اس میں کسی آدمی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے اور آپ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ کیا یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے اخبارات میں خبریں دینے والے اتنے ہی پارسا ہیں کہ ان کی بات مان کر آپ کسی اور کی عزت کو اچھال رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے، کوئی بھی بات، فتبینوا، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کسی کو آپ قتل کر بیٹھیں، جھوٹی خبر ملی تھی، کسی کو آپ مار بیٹھیں جھوٹی خبر کی بنیاد پہ، کسی کے اوپر تہمت لگا بیٹھیں جھوٹی خبر کی بنیاد پہ، اور بعد میں آپ پچھتاتے رہیں، لیکن اس وقت تک اس کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ یہ اسلام کا بہترین اخلاقی اصول ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسلامی آداب، اسلامی اصولوں کو اپنائیں گے تو تبھی ہمیں عزت ملے گی۔ اگر اسلامی اصولوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو خود ہم رسوا ہوں گے اور دوسروں کو بھی رسوا کریں گے۔ تو یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، اس کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا دو اور پھر تم پشیمان ہو جاؤ اس پہ جو تم نے کیا ہے۔ بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے یہ بات جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ان میں اللہ کے رسول ہیں؟ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ کی کسی حدیث کی موجودگی میں، آپ کے کسی فرمان کی موجودگی میں اپنی رائے کو مقدم کرنا، اپنی عقل کو مقدم کرنا، اپنی برادری کی بات کو مقدم کرنا خطرناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آگے بڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں ہے، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کے آرڈرز موجود ہیں۔ آپ کی حدیث کسی مسئلے میں مل جائے، پھر اپنی رائے کو ترجیح دینا، اپنے بزرگوں کی بات کو ترجیح دینا، اپنی برادری کو ترجیح دینا، اپنے ملک کے آئین کو ترجیح دینا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانو اور یہ چاہو کہ وہ تمہاری بات مانے تو یاد رکھو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر لو یطیعکم، اگر اللہ کے رسول تمہاری اطاعت کریں، فی کثیر من الامر، بہت سے امور میں تمہاری بات مان لیں، لعنتم، مشقت میں تم پڑو گے۔ اس کی ایک مثال ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات صحابہ کرام کو نفل پڑھائے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں مزید نفل پڑھائیں، ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ نے صحابہ کرام کو مزید نفل نہیں پڑھائے، کیونکہ پوری رات پڑھاتے تو کئی لوگ مشکل میں پڑ جاتے، لیکن آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے، امام کے ساتھ رات کے نفل پڑھے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، امام کے ساتھ تہجد پڑھے، تو اس کے لیے ایسے ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے جیسے صبح تک اس نے امام کے سلام پھیرنے تک اس نے نماز پڑھی ہے۔ جو امام کے ساتھ سلام پھیرے، صبح تک اس نے تہجد پڑھی ہے، صبح تک اس نے قیام کیا ہے، صبح تک اس نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے کئی مشورے نظر انداز کر دیتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کے مشوروں میں نیکی تھی، لیکن اگر وہ آپ مان لیتے تو امت کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے آپ کئی دفعہ ان کے مشورے نہیں مانتے تھے،
اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے امور میں، بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. اب ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے، دین تمہیں اچھا لگتا ہے، اسلام تمہیں اچھا لگتا ہے، قرآن تمہیں اچھا لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے، ناپسندیدگی ڈال دی ہے کفر کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں. گناہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، شرک تمہیں اچھا نہیں لگتا، چوری تمہیں اچھی نہیں لگتی، ڈاکے کا عمل تمہیں اچھا نہیں لگتا، بدکاری کا عمل تمہیں اچھا نہیں لگتا، شراب پینا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو یہ سب کیا ہے؟ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے، اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے. اور اس سے پہلے کہا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہدایت والے. کون سے لوگ؟ جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور جو کفر سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے نفرت کرتے ہیں. اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا یہی ہیں ہدایت والے. فضلا من اللہ و نعمہ، اور ان کا یہ عمل اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم. اب اللہ نے کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، کفر کی نفرت ڈال دی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے برعکس ہیں، ان کے دلوں میں کفر سے محبت ہے، ایمان سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، توحید سے نفرت ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان اور دین کی محبت ہے، نماز روزے کی محبت ہے، یہ ان کے اوپر اللہ کا احسان ہے. اور اللہ کی تقسیم اس طرح کیوں ہے؟ فرمایا واللہ علیم حکیم. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان بنایا ہے اور مومن بنایا ہے تو اس کا حقدار نہیں تھا پھر بھی بنا دیا. نہیں، اللہ نے جس کو ایمان کی، اسلام کی، دین کی نعمت دی وہ اس کا حقدار تھا. اللہ علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، حکیم الحکمتوں والا ہے. اللہ کے فیصلے علم کی بنیاد پہ ہیں، حکمت کی بنیاد پہ ہیں. اللہ اسی کو دیتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے. جس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، توحید دی ہے، اس لیے دی ہے کہ وہ اس کے قابل تھا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو ایمان دیں، اس کو اسلام دیں جو اسلام اور ایمان کے قابل نہ ہو. لیکن جو دنیا کی باری آتی ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. لیکن ایمان کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے، توحید کی باری آتی ہے، سنت کی نعمت کی باری آتی ہے تو اللہ ان کو دیتے ہیں جو اس کے قابل ہوتے ہیں. تو اللہ کا یہ اختیار، اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ انعام علم کی بنیاد پہ ہے، حکمت کی بنیاد پہ ہے. اور اس سب پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکریہ ادا کروں. نعمتیں بہت ہیں، رب کی نعمتیں میرے بھائیوں بہت ہیں. کئی دوست، کئی احباب رب سے دل ہی دل میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی دے دی، اس کو بھی دے دی، مجھے نہیں دی. میرے پاس گھر نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، مجھے نہیں دیا. دل ہی دل میں شکوے. میرے بھائی یاد رکھیں اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. آپ ان کی طرف دیکھیں جو نعمتوں کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہیں، اوپر والے کی طرف نہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف دیکھیں کہ جس کے پاس بیگم بھی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے پاس دیکھیں جو شادی کے قابل نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے
تو آپ ان کی طرف دیکھیں جن کا خاندان ہی نہیں ہے. آپ تو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, آپ تو کسی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کی طرف دیکھیں جو اسٹیشنوں پہ سوتے ہیں, جو پارکوں میں سوتے ہیں, تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو نعمتوں کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہیں. اس سے آپ کے دل میں رب کا شکر پیدا ہوگا. اور اگر آپ اوپر والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے. لیکن دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں, دنیا کے لحاظ سے نیچے والے کی طرف دیکھیں, دین کے لحاظ سے کہ وہ 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, اور میں صرف 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہوں, میں صرف فرض روزے رکھتا ہوں, میں کیوں نہیں تہجد پڑھتا, میں کیوں نہیں نفلی روزے رکھتا. تو انسان میں میرے بھائیو ایسے جذبات ہونے چاہیے. بہرحال یہ 3 آیتوں کی تفسیر تھی جن کا تعلق ہے سورہ حجرات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ ہم میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے لوگوں کا کلام یاد بھی کیا, سمجھا بھی. شیکسپیئر کے ڈرامے ہم نے زبانی یاد کیے, سمریاں زبانی یاد کی, ان کے معنی بھی سمجھے. غالب کا کلام بھی یاد کر لیا, اقبال کا کلام بھی یاد کر لیا, مولویوں کی کتابیں بھی پڑھ لیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اصل کام کی طرف آئیں, اور وہ کیا ہے, اللہ کا کلام سمجھنا. ابتدا ہماری کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے کلام سے. پہلے اللہ کا کلام سمجھیں پھر لوگوں کا کلام. لیکن ہم برعکس چل رہے ہیں, مولویوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, انگریزوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, شاعروں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, اور اگر نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے تو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے. ویسے بوسہ دینے کا معاملہ ہو تو سب سے آگے ہیں, قرآن پاک کو ریشم کے غلام میں لپیٹ کر رکھنے کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے ہیں, قسم اٹھانے کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے ہیں, اور اگر ترجمہ پڑھنے کی باری آئے, تفسیر پڑھنے کی باری آئے تو ہم سب سے پیچھے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم میں اپنا کلام سمجھنے کا جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.